بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك أغثني يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین و حاضرین، ہم اور آپ اس وقت 69ویں عرس شجاعتی کے قدس شریف کی تقریب میں حاضر ہیں۔ حضور صاحب سجادہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اس لیے قدس شریف کی برکتوں اور عرس کے فیضان و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ جہاں موجود ہیں وہاں چہر و سکون سے بیٹھ جائیں۔ خدام حضرات بچھانے کا بیٹھنے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، تو جن لوگوں کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں تو بہتر رہے گا، تاکہ پورا مجمع پرسکون ہو جائے اور پرسکون انداز میں جتنے زیادہ ادب و احترام کے ساتھ ہم یہاں بیٹھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں قدس شریف کا فیض اور صاحب عرس کا فیضان اور یہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آپ کا یہ سلسلہ جو قادریہ اور مجددیہ کے نام سے مشہور ہے، ویسے تو ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ امام ربانی مجدد الف ثانی کو متعدد سلسلوں کی خلافت اجازت برکتیں حاصل تھیں۔ وہ سب کی سب سلسلہ بسلسلہ مشائخ سلسلہ کے ذریعے ہمارے پیر و مرشد میاں حضور قبلہ تک آئیں۔ اس طریقے سے ہم لوگ میاں حضور کے واسطے وسیلے سے اور اب موجودہ صاحب سجادہ کے واسطے وسیلے سے ہم تمام سلسلوں کے تمام بزرگوں کے فیضان و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اور ہمارے صاحب عرس دادا پیر و مرشد حضرت صوفی شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان پر صابری نسبت بھی غالب تھی، وہ چشتی بزرگ بھی تھے، ان کے اندر قادریت مجددیت بھی تھی، اور ایک ایسے مجمع البحرین وہ بزرگ تھے کہ جس نے جس طریقے سے چاہا ان سے فیض حاصل کیا، اور وہ اپنے اندر بقا سے زیادہ فنا کا جذبہ رکھتے تھے، اسی لیے ظاہری طور پر ان کی عمر بہت کم ہوئی، اور اپنے والد محترم دادا اور اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سے 10 سال پہلے ہی یہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کی زندگی جلال و جمال کا ایک مرکز تھی، کبھی آپ جلال میں رہتے کبھی جمال میں رہتے۔ 1912 میں ککرالا میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1959 میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اس طریقے سے حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے بسر کی۔ جو بھی مروجہ تعلیم و تربیت تھی یہاں کے اسکول مدرسے کی وہ حاصل کی، پھر اپنے خاندانی بزرگوں اور اپنے پیر و مرشد اپنے والد محترم سے اپنے دینیات سلوک اور تصوف کی بھی اپنے تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے پیر و مرشد اور اپنے والد ماجد حضرت مولانا شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک لوتے صاحبزادے بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کے مرید بھی ہیں۔ آپ بظاہر مراد آباد میں ریلوے اسٹیشن پر پولیس میں آپ ملازم تھے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو لوگ اولیاء کرام کے گستاخ ہوتے ہیں، جو لوگ بے فیض ہوتے ہیں، جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کچھ آزاد خیال اپنے کو کہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ تو بزرگوں سے دین حاصل کرتے ہیں، نہ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، نہ مساجد علماء حفاظ سے وہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے آزاد خیال ماڈرن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں، وہ اس طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فوج میں بھی ملازمتیں کی ہے اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، اسی میں سے ہمارے سلسلے کا ایک بہت بڑا نام ہے جو قطب الارشاد کی منزل پر فائز ہے، جنہیں ہم حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کہتے ہیں۔ رامپور شریف میں جن کا مزار مبارک ہے، ہمارے ککرالا کے بہت بڑے مرشد اور عظیم بزرگ محسن حضرت شاہ درگاہ محبوب اللہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ حافظ شاہ جمال اللہ کا یہ مرتبہ تھا کہ آپ قطب الارشاد کی منزل پر فائز تھے۔ آج کا یہ
زمانہ نہیں ہے جس نے چاہا اپنے پیر کو قطب کہہ دیا، کسی نے غوث کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ یاد رہے غوث بھی ایک ولایت کا مرتبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے قطب بھی ایک مرتبہ ہوتا ہے، اسی طریقے ولایت کا ایک درجہ اوتاد ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، اسی طریقے ایک اہم مرتبہ قطب الارشاد ہوتا ہے۔ اور اپنے زمانے میں جو بزرگان دین قطب الارشاد کے ولایت کے منزل پر درجے پر فائز رہے، ایسے بزرگوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی ہے۔ یہ وہی بزرگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے میں سب کو فیضیاب کرتے ہیں، سب پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ اپنے پیر و مرشد مولانا سید شاہ قطب الدین اشرف حیدر حسین بخاری دہلوی ثم مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر آپ سرہند شریف میں جب 2 سال سجادہ نشین رہے، اس کے بعد کٹھیر آ گئے، یعنی ہمارے بریلی روہیل کھنڈ رامپور میں آ گئے۔ رامپور میں آنے کے بعد نواب رامپور کی فوج میں حافظ شاہ جمال اللہ کافی زمانے تک رہے، لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے، اپنے آپ کو چھپائے رہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سلسلے قادریہ مجددیہ کا عظیم بزرگ ہے اور مولانا سید صاحب قطب الدین اشرف حیدر حسین مدنی کا یہ خلیفہ اعظم اور جانشین ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ ایک فوجی، ایک سپاہی کی شکل میں جو آدمی رہتا ہے جسے ہم جمال اللہ کہتے ہیں، یہ آگے چلنے کے بعد روہیل کھنڈ کے اندر سلسلہ مجددیہ کا بانی اور موجد ہوگا اور سلسلہ جمالیہ کا امام ہوگا۔ اسی طرح کافی زمانے تک آپ وہاں رہے، نواب رامپور کی فوج میں آپ ملازمت کرتے رہے۔ ایک دور ایسا آیا جو اللہ کو منظور ہوا کہ آپ کا راز فاش ہو جائے اور آپ اپنے ولایت اور پیری مرید کو ظاہر کر دیں، اس لیے کہ پیر قطب الدین اشرف حیدر حسین مدنی نے کہا تھا کہ ملک کٹھیر جاؤ اور وہاں جانے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کرو اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرو۔ اس طریقے سے حافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا راز کھل گیا اور آپ لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی فوجی نہیں ہے، یہ ایک اللہ والا ہے۔ آگے چلنے کے بعد آپ نے خانقاہ قائم کی، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا، قادریہ مجددیہ سلسلے کا اجرا فرمایا، لوگ آپ کی طرف آنے لگے اور آپ کی طرف بھیڑ لگنے لگی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قطب الارشاد کے منزل پر فائز فرمایا۔ اور اس کے لیے سینے میں بہت دم چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قطب بنایا ہو، ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہو اور اس کے بعد اپنے آپ کو چھپائے رہے تو ولی ہونے کے بعد، قطب اور غوث ہونے کے بعد، قطب الارشاد کے منزل پر فائز ہو جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو چھپائے رہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا روحانی فیض چاہیے اور اس کے لیے بہت بڑا دم چاہیے۔ اسی سنت کے مطابق، اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت مولانا شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو معلوم تھا کہ میرا یہ بیٹا شجاعت علی، اس کے اندر کون سا جذبہ ہے، کون سی ولایت ہے اور یہ کس نبی کی ولایت کے زیر قدم ہے۔ اسی کے اعتبار سے سوچا کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے پولیس میں ملازم رکھا جائے۔ مراد آباد میں رہنے لگے اور پولیس میں ملازم تھے۔ آپ نے کبھی وہ چیز نہ پہنی جو پولیس والے پہنتے ہیں، مگر آپ کرتا اور لنگی اسی کلر کی پہنا کرتے تھے۔ آپ یہ کرامت ہم نے ان لوگوں سے سنی ہے جو معمر لوگ تھے، جنہوں نے بھائی میاں حضور کی زندگی کو دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ بات عام تھی کہ حضرت شاہ شجاعت علی میاں، جنہیں ہم بھائی میاں حضور کہتے ہیں، کہ آپ اپنے کمرے پر جہاں مراد آباد میں رہتے تھے وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے، نماز میں رہتے تھے، ذکر اللہ میں رہتے تھے، حلقہ ذکر میں رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ڈیوٹی ملازمت پر بھی موجود رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کسی بھی آفیسر یا اعلیٰ حکام نے آپ کو تعرض نہ کیا اور اگر کسی نے کبھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو اس کا نقصان ہوتا تھا یا فوراً ٹرانسفر ہو جایا کرتا تھا۔ جب اسی طریقے سے مسئلہ آگے بڑھتا گیا تو حضرت مولانا شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا، حضور میں اب ملازمت سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ تو دادا میاں حضور نے فرمایا ابھی کچھ دنوں اور رہو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ پھر وقت آنے پر حضرت شرافت علی میاں نے فرمایا 1954 میں کہ شجاعت علی اب تم ریلوے کی ملازمت پولیس سے تم استعفیٰ دے کر مستقل خانقاہ میں آ جاؤ۔ بات یہ تھی کہ وہاں آپ کی کرامتیں، آپ کی ولایت عام ہو رہی تھی، لوگوں میں چرچا ہو رہا تھا کہ شجاعت علی کی حاضری روزانہ رہتی ہے، لوگ آپ کے پاس کمرے پہ آتے رہتے ہیں، خوب آتے ہیں اور یہاں ڈیوٹی بھی رہتی
رہتی ہے، چرچا عام ہونے لگا تھا، راز فاش ہونے لگا تھا۔ اس لیے شرافت میاں حضور نے اس کو سمجھتے ہوئے آپ سے کہا خانقاہ میں آ جائیے۔ یہ اتنی بڑی کرامت اور حضرت شجاعت علی میاں کی اپنے اندر اتنی بڑی ولایت تھی کہ آپ نے یہ سب کرتے ہوئے اپنی ولایت کو، اپنی کرامت کو، اپنے کشف کو، اپنی بصیرت و بصارت کو اپنے چھپانے کے لیے آپ نے ظاہری طور پر پولیس میں آپ نے ملازمت کی۔ اور اس کے بعد آپ جب وہاں رہتے تھے تو ایک بہت ہی مضبوط نوجوان حسین و جمیل جو مست تھا، کسی سے باتیں نہ کرتا تھا، وہ اکیلے میں آنے کے بعد میں حضور سے وہاں آپ کے قیام گاہ پر آیا اور خوب آپس میں باتیں ہوا کرتی تھی۔ اس آدمی کو دوسرے لوگ کوئی پاگل سمجھتا تھا، کوئی مست سمجھتا تھا، کوئی دیوانہ سمجھتا تھا۔ بھائی میاں حضور جب وہاں سے استعفیٰ دینے کے بعد بریلی شریف خانقاہ میں آ گئے تو خانقاہ میں دادا میاں حضور نے جب کچھ تعمیری کام کرایا تو وہ نوجوان بھی خود بخود بریلی شریف خانقاہ میں آ گیا۔ اس نوجوان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ 15 20 25 اینٹیں اٹھا کر ایک بار میں سر پر لاد کر کام کے لیے لاتے تھے۔ یہ انہوں نے بیان کیا ہے ہمارے بزرگوں نے ککرالا کے، جنہوں نے اس کو کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو صرف بھائی میاں حضور سے ہی وہ اپنا مشورہ کرتے تھے، اپنی بات رکھتے تھے۔ اور عالم یہ تھا کہ وہ شخص مراد آباد ریلوے کا رہنے والا دن پر بریلی شریف خانقاہ شرافتیہ میں اینٹیں دھونا، تعمیراتی کام میں بھائی میاں حضور کا تعاون کرنا، اور شام کو وہ واپس مراد آباد ہی جاتے تھے اور صبح کو کام پر یہاں موجود رہتے تھے۔ اس طریقے سے بھائی میاں حضور کا ان سے رہا۔ لوگوں نے دادا میاں حضور سے عرض کیا حضور یہ کون مست ہے، دن بھر کام کرتا ہے، ہم نے کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا ہے اور رات میں کبھی آستانے میں نظر نہیں آتے، کون ہے؟ جب میاں حضور نے فرمایا ارے ولایت کی بے شمار منزلیں ہیں، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی قلندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک منزل پر وہ فائز ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں طے زمان طے مکان کی طاقت دی ہے، وہ مراد آباد ہی رہتے ہیں اور روزانہ آستانے میں آ کر کام کرتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ اس طریقے سے بے شمار کرامتیں ہیں۔ اور وہ تاریخی واقعہ جو آپ کے وصال مبارک سے متعلق ہے، جو یہاں آپ نے کئی بار سنا ہے کہ حضرت شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں بمبئی سے دادا میاں حضور کا تار آیا، خبر آئی۔ اس آخری رمضان میں حضرت شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ممبئی میں تھے اور یہاں کا بریلی شریف تار آیا، یہ بدریہ تار یہ خبر آئی کہ دادا میاں حضور کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، آپ بریلی سے فوراً ممبئی آ جائیں۔ آپ نے رات میں حلقہ ذکر فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا اور کہا کل انشاءاللہ بمبئی جانے کے بارے میں پروگرام بنایا جائے گا۔ رات بھر ذکر کیا گیا، فاتحہ ہوئی اور بھائی میاں حضور نے دعا کی کہ یا الہ العالمین میرے پیر و مرشد میرے والد محترم حضرت شرافت علی میاں کو عمر طویل عطا فرما، ابھی ان سے بہت کام ہونا ہے مولا، تیری مخلوق کو بہت ان سے فیضیاب ہونا ہے، ہمارا بہت کام رہ گیا ہے مولا، میری عمر سے میرے والد کو میرے پیر کو 10 سال عنایت فرما۔ اس کے بعد دوسرے دن تار پھر آیا کہ دادا میاں حضور کی طبیعت اب صحیح ہے اور آپ روانہ نہ ہوئے ہیں تو بریلی شریف ہی رہے، آپ وہاں نہ گئے۔ اس کے بعد عید آ گئی، آقا کربلا تشریف لائے اور یہ آنے کے بعد عید ہوئی۔ عید والے دن یہاں مزار شریف پر حاضری کے لیے بھائی میاں حضور تشریف لائے اور یہ جو بیچ والا مزار شریف ہے حضرت مولانا شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی حمیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، یہ آپ کی دادی تھی۔ اور یہ ادھر والا مزار شریف پچھم والا ہے، میاں حضور کی والدہ کا ہے، پورب والا مزار شریف ہے صاحب عرس میاں حضور کے والد گرامی حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو جہاں پر بھائی میاں حضور کا اس وقت مزار شریف ہے، یہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنی دادی کے مزار شریف پر فاتح خوانی کی۔ اس وقت یہی ایک مزار بیچ والا موجود تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ آرام کے لیے بہت اچھی ہے۔ آپ کے جو 2-4 ساتھی تھے انہوں نے سنا اور سمجھا اور ساتھ چلے گئے، یہاں تک کہ عید کے بعد 6-7 تاریخ میں بھائی میاں حضور کی طبیعت علیل ہوئی، یہاں تک کہ جسے مقامی زبان میں کالرا کہتے ہیں وہ مسئلہ ہوا۔ رات بھر لوگوں نے اس کے لیے سارا کام کیا، تگودو کی، دادا میاں حضور کو بریلی سے بلایا گیا اور بلانے کے بعد دادا میاں حضور جب تک یہاں آئے اس وقت تک حضرت بھائی میاں حضور کا وصال ہو چکا تھا۔ وہ وصال کا وقت اور تاریخ یہی ہے جو آج یہاں ہم قدس شریف میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو دادا میاں حضور سیدھے آنے کے بعد ککرالا کے بازار میں گاڑی سے سواری سے اترے اور وہاں سے خاص بازار ہوتے ہوئے اپنے گھر پر تشریف لائے اور جیسے ہی اپنے صاحبزادے حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ پاس پہنچے تو
جو لوگ ساتھ میں تھے، جو چشمدید گواہ ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے ہی دادا میاں حضور نے پاس میں پہنچ کر سلام کیا تو بہائی میاں حضور شاہ شجاعت علی میاں نے آنکھیں کھول دی. فوراً دادا میاں حضور نے آپ کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا شجاعت علی بس تم نے جانے میں بہت جلدی کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ولایت، دادا میاں حسین نے فرمایا کہ ولایت کا ایک درجہ اور مرتبہ ایسا ہے کہ لوگ پوری زندگی اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. ہمارے شجاعت علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ولایت کے اس اعلیٰ مرتبے کو حاصل کیا ہے، اس پر آپ فائز ہو گئے ہیں. بہرحال اس کے آگے اور بھی آپ کئی واقعات ہیں. پھر جو برابر میں یہاں گیندر خان کرا والی مسجد ہے، یہاں پر بہت بڑی جگہ تھی، وہاں بھائی میں حضور کی نماز جنازہ ہوئی، تدفین یہاں ہوئی. تو تدفین کے بعد دادا میاں حضور نے فرمایا کہ شجاعت علی ابھی سفید گھوڑی پر سفید لباس پر تشریف آئے اور کہا پیر و مرشد اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا. یہ کشف و کرامات اور یہ واقعات ان لوگوں نے بھی ذکر کیے ہم سے جن کے سامنے کہ یہ تدفین ہے، وصال ہے، سارے حالات ہیں. اور جب تک دادا میاں حضور بریلی شریف سے ککرالا آئے اور یہاں تجہیز، تکفین اور تدفین کا سلسلہ رہا، اس وقت دادا میاں حضور کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں نکلا، مگر آپ کو غم اتنا تھا کہ آپ پان کھا رہے تھے تو پان کی وہ پیک آپ کے داڑھی سے نکل کر نیچے آ رہی تھی. مگر دفن اور تیجا کرنے کے بعد حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا تیجا ککرالا کے جامع مسجد کے سامنے چوپال میرخاں پر ہوا تھا. اس کے بعد دادا میاں حضور جب بریلی گئے، اس بریلی شریف جانے کے بعد آستانے میں دادا میاں حضور غم میں بہت رویا کرتے تھے. ان چشمدید گواہوں نے بتایا کہ آپ کو اتنا غم تھا اور آپ اتنا آنسو بہایا کرتے تھے کہ آستانے کے در و دیوار سے بھی رونے کی آواز آتی تھی. تو برادران ملت اسلامیہ، ہم ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بہت بڑی ولایت کے منزل میں فائز ہوتے ہوئے ظاہری طور پر کسی اور مرتبے میں اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا. ہم اپنے فکر و نظر کا قبلہ درست کریں، اپنے فکر کو اچھا کریں، عقیدت اور عقیدے کو سلامت رکھیں، اچھا کریں، اور ہم اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں جس سے روحانیت محسوس ہوتی ہے، جس سے فیض ملتا ہے اور فیضان کا احساس ہوتا ہے. یہاں کا ادب احترام کریں، کسی مزار پر جائیں، کسی درگاہ پہ جائیں، عرس میں آئیں، آستانے پر آئیں، ٹوپی لگا کر آئیں اور منہ میں پان تمباکو وغیرہ کوئی بےدبی کی چیز نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، کسی دھکا مکی نہ ہو. ایک دوسرے مسلمان کا خاص خیال رکھیں کہ یہاں آنے کے بعد جتنا ادب احترام کریں گے، اچھی تعلیمات سے رہیں گے، اسی اعتبار سے ہمیں فیض اور برکت حاصل ہوگا. اب آخر میں ایک بات میں اور عرض کر دوں میں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جلدی میں ہی حضرت پیر و مرشد میں حضور قبلہ کے برادر اصغر استاد الشورى الحاج منتخب احمد نور ککرالوی صاحب کی وفات ہوئی. چند ہی تھوڑا وقت ابھی ہوا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں استاد الشورى مختار تلہری جیسے ان سے فیض حاصل کرنے والے لوگ اور اسٹیج پہ دوسرے لوگ بھی آپ کے شاگرد اور در شاگرد اور سب طریقے کے لوگ موجود ہیں. تو آج یہ ضرور اس بات کی ہے کہ حضرت نور ککرالوی کی سیرت و سوانح علمی ادبی شعر و شاعری کی شخصیات پر ایک اچھا کام ہو، ایک تاریخی ککرالہ میں سیمینار ہو، جس کے لیے آپ کو، ہم کو، سب کو جو جس کام کے لائق ہے ہم اپنے محبت کا ثبوت پیش کریں اور نور ککرالوی صاحب کی جو علمی ادبی اور شعری اور جو سماجی خدمات ہیں اس کو منظر عام پر لائیں. بالخصوص نور ککرالوی صاحب کے جو تلامذہ ہیں جنہوں نے آج شعر و شاعری کو سیکھا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے اس کام کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے، ہر طریقے سے انشاءاللہ تعاون کیا جائے گا جس سے کہ ایک شخص نے اردو ادب اور علمی ادبی خدمات کی جن کی طویل فہرست ہے وہ نئی نسل کے سامنے آئے. اب جو لوگ ہوش لے رہے ہیں آگے چل کر شعر و شاعری سیکھیں گے، انہیں معلوم ہو کہ نور ککرالوی کیسی عظیم شخصیت کا نام تھا. اب حضور صاحب سجادہ کچھ شریف فرمائیں گے. اس سے پہلے ایک بارگاہ میں عرض حضور کہ کتاب معرف مولا کائنات کا بھی اپنے دست مبارک سے رسم اجرا فرما دیں. خانقاہ غوثیہ چشتیہ دہبہ شریف سید ظفر اقبال صاحب اور سید اسلمیہ صاحب وانقی اور فقیر ثقلینی فہیم ثقلینی کے ذریعے یہ کتاب مرتب ہوئی اور سید ظفر اقبال صاحب شرفی انگلینڈ نے اس کو شائع کرایا. اسی کتاب کو مرتب کرنے کے سلسلے میں اس فقیر ثقلینی کو بغداد شریف، کربلا معلیٰ، نجف اشرف کی زیارت بھی نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کو مولا کائنات کے معارف نصیب فرمائے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے.